الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق صدق اللہ و صدق الرسول الکریم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث قدسی جو تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ آپ سماعت فرمائیں۔ کنت کنزا مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا۔ فاحببت ان اعرف، پس میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں۔ فخلقت الخلق، تو میں نے مخلوق کو پس تخلیق کر دیا۔ اللہ اور اس کے رسول کا قول سچا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، گفتگو چل رہی تھی مظاہر فطرت، تعینات، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات و صفات کا اظہار کیا۔ کس کے ذریعے؟ مخلوق کے ذریعے۔ مخلوق کو تخلیق کر کے، ان کے اندر صفتیں پیدا کر کے، جیسے سننے کی صفت ہے، دیکھنے کی صفت ہے، بولنے کی صفت ہے، علم کی صفت ہے، حکمت کی صفت ہے، خبر کی صفت ہے، زندگی کی صفت ہے، قائم رہنے کی صفت ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن ان صفتوں کا مخلوق میں اظہار تو فرمایا، لیکن صفات کو مخلوق میں شفٹ نہیں کیا، اپنی صفات ذات پر موجود رہتے ہوئے عکس ڈال دیا۔ جیسے پھول شیشے کے باہر، آئینے کے باہر رکھ کے اپنا عکس ڈال کے اپنا اظہار کر دیتا ہے کہ میں پھول ہوں۔ شیشے کے سامنے پھول رکھے نا، یہ مثال دی جا رہی تھی، تو وہ اظہار کرتا ہے ہاں میں ہوں، میری اصل یہ ہے، لیکن اس کا عکس اصل ہو بہو وہی ہے، لیکن میری کوئی صفت اس میں ٹرانسفر نہیں ہوئی۔ مجھے اٹھا دو، میں غائب ہو جاؤں گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کلمہ کن کہہ کر اس کائنات کو تخلیق کیا، لیکن اپنی صفات، اس کی اپنی ذات و صفات موجود نہیں، کسی چیز میں شفٹ نہیں ہوئی، یعنی حلول نہیں کیا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا حلول کا عقیدہ، یعنی فلاں مخلوق میں شفٹ ہو گئی، جیسے عیسائی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو ہے اپنی ذات و صفات حضرت عیسیٰ میں شفٹ کی، اس لحاظ سے وہ بیٹے ہو گئے۔ جیسے مرد عورت ہے، شفٹنگ ہوتی ہے، پھر اولاد پیدا ہوتی ہے۔ مرد کا مادہ منویہ عورت میں شفٹ ہوتا ہے، پھر اس کا آگے ایگ لگتا ہے، تو دونوں مکس ہو کے ایک مخلوق تیار ہوتی ہے، انسان تیار ہوتا ہے، مرد اور عورت۔ تو یہ تو عقیدہ حلول کا ہے، کفر ہے، مشرکانہ ہے، یہ مشرکوں کا عقیدہ ہے۔ اس لیے کچھ عیسائی جو ہیں ان میں 72 فرقے ہیں، یا یہودی ہیں ان میں بھی 72 فرقے ہیں بنی اسرائیل کے، تو ہمارے ماشاءاللہ 73 ہیں۔ اللہ کا فضل ہے، کرم ہے ہمارے اوپر۔ فروئی مسائل میں ایک الگ بات ہے، ہم بھٹکے ہوئے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن بحمد اللہ تعالیٰ شکر ہے 73 فرقے ہیں۔ ہر ایک کی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اجاگر ہوتی ہے، وہ اپنے لحاظ سے آپ کی شان بیان کرتے ہیں۔ اللہ کو تو ساری وحدہ لا شریک مانتے ہیں، بل وہ ٹاپک میں ادھر نہیں جاتا، میں کہ سلپ نہ مار جاؤں ادھر۔ تو کوئی صفت جو ہے اللہ تعالیٰ کی کسی چیز میں شفٹ نہیں ہوئی، ورنہ وہ اولاد ثابت ہوگی، جیسا کہ عیسائی غلط فہمی کا شکار ہو گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو دیکھ کر۔ مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، قل هو اللہ احد، فرما دیجیے اللہ ایک ہے، احد ہے، تو اس کی ذات و صفات کسی چیز میں شفٹ نہیں ہے۔ تو ہم یہاں یعنی دوئی کا کوئی تصور نہیں ہے۔ تو امجد حیدرآبادی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی مضمون کو یوں بیان کیا، جو میں نے تھوڑی سی تفصیل سے بیان کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں امجد حیدرآبادی رحمۃ اللہ علیہ، واجب سے ظہور شکل امکانی ہے،
وحدت میں دوئی کا وہم نادانی ہے، دھوکہ ہے نظر کا ورنہ عالم ہمہ اوست، گرداب حباب موج سب پانی ہے۔ مقصد یہ ہے اس ربائی کا کہ ہر شکل امکانی میں واجب الوجود یعنی اللہ رب العالمین کا ظہور تو ہے، اور یہ ایسی ہماگیر وحدت ہے جس میں تصور دوئی نادانی ہے، گمراہی ہے، اس کے مترادف ہے۔ وہم غیریت محض ایک سراب ہے، فریب نگاہ ہے۔ اگر بچشم حقیقت دیکھا جائے تو کائنات کا ہر موجود ذات باری کی کسی نہ کسی صفت کا مظہر ہے اور مظہر اتم ہے، یعنی اس میں کوئی نہ کوئی صفت اللہ تعالیٰ کی ظہور فرما ہے۔ اس کی مثال جو انہوں نے دی ہے، گرداب حباب موج سب پانی ہے، آخری مثل میں، یعنی گرداب کہتے ہیں بھنور کو، چکر پانی میں ہوتا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں پانی نیچے گہرا ہو اور وہ نیچے جا رہا تو ایسے ایسے چکر کھا کے جاتا ہے، یا سوراخ ہو زمین میں تو وہاں ایسے ایسے چکر کھاتے ہیں، اس کو بھنور کہتے ہیں۔ یہ سمندر میں دیکھیں پھر بلبلے ہوتے ہیں، یہ بارش میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بلبلے، اس کو حباب کہتے ہیں۔ پھر موج ہے، آپ پانی جوہر میں پتھر پھینکیں تو ایسے 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 موجیں جو ہیں ایسے ایسے ایک کے بعد ایک وہ چلتی ہوئی آپ کو نظر آتی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو بھنور ہے، بلبلہ ہے اور موج ہے، یہ نام تو ان کے الگ الگ ہیں، الگ الگ نام سے یاد کیے جاتے ہیں، مگر ان سب کی حقیقت جو ہے وہ پانی اس کو قائم رکھے ہوئے ہے نا، اس کا جو منبع ہے وہ پانی ہے۔ اب یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس طرح پانی گرداب حباب اور امواج میں حلول کیے ہوئے ہے، اسی طرح نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ کی ذات باری اشیاء میں خلول فرمائے، یہ عقیدہ مشکلہ، بار بار میں یہ کہتا رہوں گا، چونکہ نیک لوگوں پہ یہ الزام لگایا گیا جس کا ہم تذکرہ بھی کر رہے ہیں، جس میں مرزا جو ہے وہ اس میں شامل ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ایسے الزامات سے بھی محفوظ فرمائے۔ مقصد یہ ہے کہ جس طرح پانی کے لیے گرداب حباب اور امواج تعینات کا مقام رکھتے ہیں، کہ کوئی حباب کو بھنور کو موج کو دیکھ کے کہہ سکتا ہے بھی اس کا بیس پانی ہے، اور ان سب کا وجود پانی کی ذات سے ہی قائم ہے، اگر پانی ہٹا دیا جائے تو سب غائب ہو جاتے ہیں۔ ان تینوں میں پانی اکائی کی شکل میں ہے، صورت میں موج زن ہے، اسی طرح ذات باری تعالیٰ کی وحدت کی اکائی کائنات کی ہر شے میں کار فرما ہے، لیکن حلول کیے ہوئے نہیں ہے، شفٹ نہیں ہوئی، وہ اپنی ذات و صفات پر قائم ہے، حی قیوم ہے، اس کی ساری صفات ذاتی ہیں، عطائی نہیں ہیں، وہ زندہ ہے خود سے، وہ قائم ہے خود سے، مخلوق زندہ ہے اس کی وجہ سے، اس کے حکم سے، اور قائم ہے اس کے حکم سے۔ اسی مضمون کو حضرت بیدل رحمۃ اللہ علیہ نے یوں بھی بیان فرمایا ہے، فرماتے ہیں اے غفلت آبروئے طلب بیش عظیم مریض، اے غفلت آبروئے طلب بیش عظیم مریض، عالم تمام اوس کرا جستجو کنند۔ فارسی میں ترجمہ اس کا یوں ہے، یعنی اے غافل انسان، اے غفلت، اے غافل انسان، ذوق طلب کا مزید مذاق نہ اڑا، آبروئے طلب بیش عظیم مریض، یعنی ذوق طلب کا مزید تو مذاق تمسخر نہ اڑا، یہ ساری کائنات اسی کا مظہر تو ہے، عالم تمام اوست کرا، یہ ساری کائنات سارا عالم جتنا بھی ہے یہ اسی یعنی اللہ رب العالمین کا مظہر تو ہے، اب تو کسے ڈھونڈنے جا رہا ہے؟ جستجو کنند، تیری جستجو کہاں ہے، کدھر ہے، تو کہاں اس کو ڈھونڈنے جا رہا ہے؟ وہ تو ہر چیز سے اپنی صفات ذات کا اظہار کر رہا ہے، اگر اس کو تلاش کرنا ہے تو اپنے اندر تلاش کر، تو بھی تو اس کا مظہر ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اور یقیناً ہم نے انسان کو آسان تقویم کے پیرائے میں
تخلیق کیا ہے، تو باہر کہاں مارا مارا پھرتا ہے، باہر کہاں ڈھونڈتا اسے پھرے گا. وفی انفسکم افلا تبصرون، القرآن، اپنے نفس کے اندر دیکھ. کیا اندھا ہو گیا ہے؟ افلا تبصرون، کیا تو دیکھتا نہیں ہے؟ تو عزیزان گرامی قدر، وہ ایک شاعر کی زبانی ہے، وقت پورا ہوا. وہ یوں ہے کہ اس طرف اس طرف نظر ڈالی، اس طرف اس طرف نظر ڈالی، ہم نے ساری عمر یوں ہی ختم کر ڈالی. پتے پتے میں اس کو دیکھ لیا، پتے پتے میں اس کو دیکھ لیا، ڈالی ڈالی پر یوں نگاہ ڈالی. تو عزیزان گرامی قدر، آپ کی نگاہ جدھر بھی اٹھتی ہے اس کی صفات کا وہ مظہر ہے، ہر طرف ہی وہی ہے، ہو ہی ہے. لوں لوں دے وچ ذکر اللہ دا، ہر دم پیا سنی وے ہو، کیتی جاں حوالے رب دے، اساں ایسا عشق کمایا ہو، مرن تو اگے مر گئے باہو، تاں مطلب نو پایا ہو. نفس کو مار، اپنی میں کو مار، یہ میں تو کرتا ہے، چھوڑ اس کو، پھر وہ تجھ سے احساس ہوگا کہ وہ ہے جس کا ظہور ہے. اللہ رب العالمین ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں قرب الہی عطا فرمائے، جس مقصد کے لیے یہ ساری گفتگو میں کرتا ہوں. صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رحمت